الانسان ضعیفا، یہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ انہو کان ظلوما جہولا، اللہ فرما رہے یہ بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے۔ انہو لفرح فخور، خوشی ملتی ہے تو تکبر کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، ناگواری آتی ہے تو پھر مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ کان الانسان کفورا، یہ ناشکر ہے، یہ جلد باز ہے۔ تو انسان کی عقل کمزور، علم تھوڑا، عیب بہت سارے، اس لیے جب انسان اپنی عقل اپنے علم کے مطابق کامیابی ڈھونڈتا ہے، نہ کامیابی ملتی ہے نہ عزت ملتی ہے۔ اس کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور ساری دنیا کے انسانوں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی علیہ السلام کو عقل مبارک بھی کامل عطا فرمائی ہے، علم بھی کامل عطا فرمایا ہے۔ نبی کا علم بھی کامل، نبی کی عقل مبارک بھی کامل۔ حضرت وہب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری دنیا کے انسانوں کی عقلوں کو جمع کر لیا جائے، اس کی مثال ایک ذرے کی سی ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عقل مبارک عطا فرمائی اس کی مثال صحرا کی طرح ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کو جو علم ملا اس کی مثال ایک قطرے کی سی ہے، پانی کے قطرے کی سی ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم مبارک عطا فرمایا اس کی مثال سمندر کی طرح ہے۔ تو صحرا کے مقابلے میں تو ذرے کی کوئی حیثیت نہیں، سمندر کے مقابلے میں قطرے کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خلقت مبرا من کل عیب، میرے محبوب آپ کو تو ہر عیب سے پاک بنایا گیا ہے۔ ہمارے اندر عیب ہے، ہم کمزور ہیں، اچھا خاصا جوان بخار آ جاتا ہے، دھڑم نیچے گرتا ہے، اٹھنے کے قابل نہیں رہتا، اور اللہ کے نبی ضعف سے پاک۔ ہم ظالم ہیں، جاہل ہیں، اللہ کے نبی ظلم سے پاک، جہالت سے پاک۔ ہم خوشی ملے تو تکبر کرتے ہیں، اللہ کے نبی تکبر سے پاک۔ آپ مکے میں فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں، جس مکے سے آپ رات کی تنہائی تاریکی میں اللہ کے نبی ہجرت فرما رہے ہیں، اسی مکے میں آپ فاتح بن کر 10,000 صحابہ جان نثاروں کے لشکر کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کی حالت کیا تھی؟ ہماری طرح نہیں جیسے ڈول بجتے ہیں، نعرے لگتے ہیں، آزادی ہو مل گئی۔ اللہ کے نبی مکے میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کا سر مبارک اونٹنے کے کوہان سے لگا ہوا ہے، عاجزی کی وجہ سے جھکا ہوا ہے، اور زبان پر تعریف کے الفاظ ہیں الحمدللہ وحدہ ونصر عبدہ وانجز وعدہ وانہزم الاحزاب وحدہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، یہ یکتا ہے، جس نے اپنے بندے کی مدد کی، جس نے اپنا وعدہ سچا کیا، پورا کیا، اور جس نے دشمن کے لشکر کو اکیلے شکست دی۔ تکبر سے پاک۔ ہم پر مصیبت آتی ہے، ناگواری آتی ہے، ہم نا امید ہو جاتے ہیں۔ ہمارے مظفر گڑھ میں علاقوں میں سیلاب آیا، جن کے پاس بھی گئے وہ جی مولوی صاحب کو پوچھن والے ہی کوئی گئے نہیں، حضرت رول گئے، تھوڑے مکان ڈول گئے، رول گئے، ایسا یہی زبان پہ الفاظ۔ اور میں نے کہا نہیں، اللہ کسی کو ضائع نہیں کرتے، یہ تو دنیا میں ایک امتحان آیا ہے، آخرت کے امتحان سے بچنے کے لیے یہی تو موقع ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، لیکن انسان ہے، کمزور ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ میرا اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی وادی میں پتھر لگے، آپ دشمن کے باغ میں پناہ لینے پہ مجبور ہوئے، بادلوں کا فرشتہ حاضر ہوا، آپ کہیں تو پانی برسا دیں، انہیں غرق کر دیں، پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا،
آپ کہیں تو انہیں ملا دیں پہاڑوں کو، انہیں درمیان میں کچل دیں، لیکن میرے اور آپ کے نبی نا امید نہیں ہوئے، مایوسی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ اگر یہ مجھے نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، میری پیروی اتباع اطاعت نہیں کرتے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرما جو تجھے رب مانے، مجھے رسول مانے۔ اور وہی نبی کی دعا پوری ہوئی۔ میرا اور آپ کا اسلام، پاک اور ہند کا اسلام، میں اور آپ مسلمان ہیں تو نبی کی اس دعا کی برکت سے کہ آپ نے پتھر کھائے، تکلیف برداشت کی، لیکن میرے آپ کی ہدایت کی دعا کر گئے۔ محمد بن قاسم رحمہ اللہ یہ ملتان تک آئے ہیں، یہ سارا اسلام ان کے کھاتے میں، اور وہ میرے نبی کی دعا کا نتیجہ، طائف کی اسی قبیلے بنو ثقیف سے یہ نوجوان نکلے، اور یہاں اسلام پھیلا ہے تو انہی کی برکت سے، اور یہ پیچھے ان کے میرے اور آپ کے نبی کی دعا ہے۔ تو اللہ کے نبی عیبوں سے پاک، اللہ کے نبی کی عقل مبارک کامل، آپ کا علم کامل، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے لوگو اپنی عقل پہ نہ چلو، اپنے علم پہ نہ چلو، اور اپنے تجربات پہ نہ چلو، جو میرا نبی دے دے اس سے لے لو، جس سے میرا نبی روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ سارے دن کا خلاصہ، صحابہ جن کو اللہ نے جنت کی خوشخبریاں سنائی، وہ یہی لوگ تو تھے جو عقل پہ نہیں چلتے تھے، آنکھ دیکھے کو ٹکرا دیتے۔ اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں وہی حق اور سچ ہے۔ جنگ خندق کا موقع تھا، خندق کی کھدائی ہو رہی ہے دشمن سے حفاظت کے لیے، اتنی چوڑی خندق تھی کہ گھوڑا دوڑتے ہوئے آئے تو چھلانگ لگا کے اسے پار نہ کر سکے، اور اتنی گہری خندق کہ کوئی اگر نیچے اترے تو دوبارہ اوپر نہ چڑھ سکے، اور بھوک کی وجہ سے صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اور یہ آج کے زمانے میں تو نظر آ گیا، ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائی فاقوں کی وجہ سے انہوں نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، جسم کو برابر رکھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی کی بھی یہی حالت، صحابہ بھی کھانے کو کچھ نہیں، دشمن سے حفاظت کے لیے خندق کھود رہے ہیں۔ ایک چٹان آ گئی بڑی ساری، صحابہ آ گئے، یا رسول اللہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی، آپ تشریف لائیں۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، اور اللہ کے نبی نے کدال اٹھائی، اور آپ نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ یہ فرما کر آپ نے کدال ماری چٹان پر، شولہ نکلا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسرا فتح ہو گیا۔ عقل پہ چلنے والے آج بھی ہیں، جو لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب، وہاں ہمارے اسرائی کی وہ لوگ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ سنت ہے، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ایدے حرج کیا ہے، ایویں کرن دے حرج کیا ہے؟ میں کہتا ہوں سب سے بڑا حرج دین وہی ہے جو ہمارے نبی بتا کر گئے ہیں۔ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عقل میں آئے یا نہ آئے؟ تو وہاں منافقین بھی کھڑے تھے، ساتھ شامل تھے، وہ کہنے لگے یہ دیکھو پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، کھانے کو کچھ نہیں، اور دشمن سے حفاظت کے لیے خندق کھود رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی سپر پاور طاقت کسرا فتح ہو گئی۔ معاویہ عثمانی صاحب یہ کہیں جی امریکہ فتح ہو گیا، تو سارے ہی کہیں گے مولوی صاحب کم کرو کسی پھڑو، کم کرو امریکہ دی فتح کرنے دی گلنا رہونڈو۔ اور وہ کون تھے؟ وہاں منافقین بھی یہی کہہ رہے تھے، اور جو ایمان والے جو آنکھ سے نہیں دیکھ رہے بلکہ نبی کے فرمان پر ایمان لائے، وہ کہنے لگے یہ ہو کر رہے گا اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ سردی کا موسم تھا، اور صحابہ بیٹھے ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے ہوئے، سردی کے موسم میں اب کھجور کا پھل اتر چکا ہے، آم وغیرہ ہمارے کھجور اور آم کافی باغات ہیں مظفر گڑھ میں، تو پھل اتر چکا ہے، تو سامنے ہی کھجور کا درخت تھا۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا علی جاؤ اور یہ درخت سے کہو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ہمیں کھجورے کھلاؤ، ہمارے کھجورے کھلاؤ۔ ہم کسی کو کہیں مولوی صاحب اس موسم میں کہاں کھجور ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟
جو فرما رہے ہیں لو کشفت الحجاب مزددت یقینا، اگر جنت میرے سامنے آ جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اور میں اسے آنکھوں سے دیکھ لوں، میرے ایمان میں ذرہ برابر زیادتی نہیں ہوگی، اس لیے کہ میں اللہ کے نبی کے فرمان پر وہ ایمان لا چکا ہوں جو آنکھ دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً اٹھے اور سیدھا کھجور کے درخت سے کہنے لگے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ہمیں کھجوریں کھلاؤ۔ آنکھ کیا دیکھ رہی ہے؟ اس موسم میں تو کھجور کوئی نہیں، کان سن رہے ہیں کھجور کوئی نہیں، تجربہ مشاہدہ کہہ رہا ہے کھجور کوئی نہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ہے آنکھ دیکھے کو ٹکرا دیا اور کان دیکھے کو سننے کو ٹکرا دیا۔ میرے نبی کی بات پر ایسا ایمان لائے، فوراً گئے اور کتابوں میں لکھا ہے ٹپ ٹپ کر کے کھجوریں گری، حضرت علی رضی اللہ عنہ جمع کر کے لے آئے، اللہ کے نبی کے سامنے پیش کی، آپ نے خود بھی تناول فرمائی ہیں، صحابہ کو بھی کھلائی۔ کیا پتہ چلا؟ یہ دین عقل پہ چلنے کا نام نہیں، دین اپنے علم پہ چلنے کا نام نہیں، جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اسے لے لو، جس سے میرا نبی روک دے اس سے رک جاؤ۔ سارے دین کا خلاصہ یہ ربیع الاول کا مہینہ یا کوئی اور مہینہ، اس مہینے میں تو میرے اور آپ کے نبی کی ولادت اور آپ کی رحلت ہے، لیکن میرے نبی کا پیغام تو 12 مہینے کا ہے، یہ قرآن تو 12 مہینے کے لیے، سارا سال کے لیے، ساری زندگی کے لیے، کہ میرے نبی جو کہہ رہے ہیں اس سے لے لو، جس سے میرا نبی روک دے اس سے رک جاؤ۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کی باتیں لکھتے رہتے ہیں، کبھی آپ کی حالت ایسی ہوتی ہے غصے کی حالت میں ہوتے ہیں تو کیا ہم آپ کی بات نہ لکھا کریں؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں، میں جو کہوں لکھتے رہا کرو، اس لیے کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو اللہ کے نبی جو دین بتا رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی ہر عیب سے پاک آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، زندگی لے کر آئے ہیں، پیغام لے کر آئے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل ہے، اکمل ہے۔ آپ ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے، یہ نظام کے اعتبار سے ہے، نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ نے فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام گارے اور مٹی کے درمیان تھے، وجود ہی نہیں بنا تھا اور اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ وجہ کائنات ہیں، اللہ نے چنا ہے ساری مخلوقات میں سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، چنا ہے۔ ان اللہ خلق الخلق، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری مخلوقات کو بنایا۔ کتنی مخلوقات ہیں یہ اللہ کے علم میں ہیں۔ انسانوں کی تحقیق ہے کہ خشکی پر جو 29% دنیا کا خشک حصہ ہے اس پر 18,000 مخلوقات آباد ہیں، اور جو 71% پانی ہے دنیا میں کے زمین کے حصے پر اس میں 35,000 سے زیادہ مخلوقات ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، فَجَعْلَنِي فِيهِمْ خَيْرًا، اللہ نے مجھے سب سے بہترین مخلوق میں پیدا فرمایا ہے۔ فَجَعْلَهُمْ فِرْقَتَيْن، پھر اللہ نے ان کے گروہ بنائے، انسانوں کے گروہ بنائے، کسی کو عرب بنایا، کسی کو عجم بنایا۔ فَجَعْلَنِي فِي خَيْرِهِمْ فِرْقًا، اللہ نے سب سے بہترین گروہ مجھے عربوں میں پیدا فرمایا۔ فَجَعْلَهُمْ قَبَائِل، پھر اللہ نے آگے ان کے قبیلے بنائے۔ فَجَعْلَنِي فِي خَيْرِهِمْ قَبِيلًا، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا اللہ نے سب سے بہترین قبیلہ قریش میں مجھے پیدا فرمایا۔ فَجَعْلَهُمْ بُيُوتًا، پھر آگے ان کے خاندان بنائے۔ فَجَعْلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا، پھر اللہ نے سب سے بہترین خاندان بنو ہاشم میں مجھے پیدا فرمایا۔ فَأَنَا خَيْرُكُمْ أَبًا وَنَفْسًا، لوگوں میں جان کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں، خاندان کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں۔ جان کے لحاظ سے بھی ہمارے نبی سب سے اعلیٰ، وجہ کائنات، اور سارے نبیوں نے آ کر تذکرے کیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بھی سردار، آخرت کے بھی سردار، انا سید الاولین والآخرین،
پہلو والوں کے بھی سردار، بعد والوں کے بھی سردار۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی اعلان فرمائیں گے انا سید ولد آدم، میں ساری آدم کی اولاد کا سردار۔ آخرت کے بھی سردار ہیں۔ جنت کا دروازہ بند، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں اللہ کا نبی جنت میں نہ داخل ہو جاؤں۔ ہمارے نبی جان کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ، خاندان کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ۔ مجھے تو اپنے والد کا پتہ، دادا کا پتہ ہے، لیکن میں نے دیکھا نہیں، دادا پہلے فوت ہو گئے تھے، نام آتا ہے۔ پردادا کا مجھے نام نہیں آتا، پیچھے 10 نسلوں کا مجھے اپنے پتہ نہیں کہ وہ مسلمان تھے یا نہیں، لیکن اللہ قرآن میں اعلان فرما رہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے محبوب، میں نے آپ کو، گھرانے کو، خاندان کو، اہل بیت کو بن مانگے سب سے بڑی گندگی دنیا میں وہ بت پرستی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ دنیا کی سب سے بڑی گندگی ہے، دنیا کا سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ قل هو اللہ احد، وہ اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا دوسرا کوئی بن ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ فرما رہے میرے محبوب، میں نے آپ کے سارے خاندان کو، گھرانے کو بت پرستی سے پاک بنایا۔ میرے اور آپ کے نبی سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک پچھلی نسل میں کوئی بت پرست نہیں آیا، سب توحید پرست، اور قیامت تک میرے اور آپ کے نبی کی نسل میں کبھی کوئی بت پرست نہیں آ سکتا۔ اللہ نے اعلان فرمایا ہے میں نے آپ کے سارے خاندان کو بڑی گندگی سے پاک کر دیا۔ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نظار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عود بن بود بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابح بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابکر بن عبید بن الدوا بن حمدان بن صنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن عرعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارے بن سمی بن مزی بن عوض بن ایرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام بن طارح بن ناحور بن سروج بن رو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشالح بن اخنول ادریس علیہ السلام بن یرد بن ملحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں ہر عیب سے پاک بنایا۔ مجھے اور آپ کو حکم ہے ان کے پیچھے چلو، ان کے اتباع کرو۔ میرے نبی کی سیرت تو بڑی لمبی چوڑی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی علیہ السلام پر قرآن اتارا، 23 سال میں قرآن اترا ہے، اور 8156 دن تک حضرت جبرائیل علیہ السلام 26,000 مرتبہ وحی لے کر آئے ہیں۔ 8156 دن 26,000 سے اس کو تقسیم کیا جائے تو پھر 3 مرتبہ اوسط، 3 کی اوسط بنتی ہے۔ دن میں 3 مرتبہ کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی، اوسطاً کبھی نہیں بھی آئی لیکن کبھی بار بار وہی آتی رہی، تو اوسط نکالی جائے تو 3 کا اوسط عدد بنتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی پر وہی اتاری، قرآن اتارا، اور علماء فرماتے ہیں الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن نبی کی رسالت کو بیان کرتا ہے۔
اللہ کی توحید، نبی کی رسالت اور قیامت کا ذکر اور اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت کے بغیر ہو نہیں سکتے۔ تو سیرت ایک گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں تو نہیں بیان ہو سکتی۔ ایک پیغام ہے، میرے اور آپ کے نبی ایک زندگی لے کر آئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا، میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کی اطاعت کرو، میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کی اطاعت کرو۔ میرے اور آپ کے نبی ولادت بھی آپ کی رحمت ہے، رحلت بھی آپ کی رحمت ہے، ساری زندگی رحمت ہے۔ جو جس پہلو کو اپناتا چلا جائے گا، دنیا میں بھی عزتیں لوٹتا چلا جائے گا، آخرت میں بھی کامیابی کی سیڑھیوں پہ چڑھتا چلا جائے گا۔ ہمارے نبی ایک مبارک زندگی لے کر آئے، آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ اس زمانے میں رواج تھا، جو بچہ اندھیرے میں پیدا ہوتا تھا وہ کہتے تھے یہ